کشور صاحبہ آپ جو ہیں وہ اسمبلی میں پچھلی اسمبلی میں بھی تھی، بلاول بھٹو بھی تھے، پھر کراچی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ خصوصاً جو ضلع وسطی ہے بڑی جان ماری اس میں. اب ضلع وسطی کے جو صدر ہیں مسرور احسن، ان کو سینیٹر بھی انہوں نے بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، میئر بھی کراچی کا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور آپ نے بلاول کو کیسا پایا ہے جب بھی آپ کی اگر ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ تو کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کاسمیٹکس ہیں. یعنی جیسے کسی اردو اسپیکنگ سنائیں، تاج حیدر پڑھے لکھے آدمی ہیں، خواتین بھی ہیں، شعلہ رضا ہیں، اور سب یہ چیزیں کاسمیٹکس ہیں. لیکن میں جو سوچتی ہوں، میں حقیقت میں جو محسوس کرتی ہوں وہ سندھی اور مہاجر کی لڑائی کا خواب الطاف حسین نے بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ جی ایم سید سے ملنے کیوں جاتے؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے، لیکن یہ کہ وہاں پہ زرداری صاحب میں اور بلاول میں بڑا ایک جنریشن گیپ نظر آتا ہے مجھے. کہ زرداری صاحب تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھگوڑے ہیں. ہم بھگوڑے نہیں ہیں. میں تو ان کو خود یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ہم تو جب وہاں سے نکلے تھے ہجرت کر کے، ہمیں پتہ تھا یہاں سندھی آباد ہے یا پنجاب کا آباد ہے یا پختون آباد ہے. ذہن تسلیم کر کے قدم رکھا تھا. لیکن سندھی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں قبول کریں. ہمیں قبول کریں تو اتنے مسائل ہی نہیں کھڑے ہوں گے. اور شروع میں ابتدا میں انہی کے بزرگوں نے، وہ چاہے پیر الہی بخش ہوں یا قاضی خاندان ہوں، انہوں نے جس طرح رویے کیے تھے، طریقے کیے تھے، تو پاکستان نے تھوڑا سا آگے بڑھنا شروع کیا تھا. کیونکہ ہم بھی دیکھیں کوئی بالکل خالی ہاتھ نہیں آ گئے تھے. وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے بھی دیکھا تھا. ہم اورینٹ ایئر ویز بھی لے کے آئے تھے، ہم بینکس بھی لے کے آئے تھے. ہمارے یہاں قابل ترین پڑھے لکھے لوگ شفٹ ہو کے یہاں آئے تھے، لٹے پٹے لوگ بھی آئے تھے. خود مجھے بلاول اپنے بیٹے کی طرح لگتا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں وہ اردو اسپیکنگ لڑکی سے شادی کرے. اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سارے. ماضی کی جو ایم کیو ایم ہے اور آج کی ایم کیو ایم ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرق اس لیے بہت ہے کہ اس وقت کی ایم کیو ایم جو تھی وہ ایک بالکل نیچرل دیکھا جائے تو پیدا ہوئی تھی. کوئی، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی میری بھی محنت تھی اس میں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میرا کام بنیادی طور پہ خواتین کی طرف سے شروع ہوا. صحیح. کیونکہ میں پھر عظیم بھائی سے ملتی بھی رہی، تو عظیم بھائی نے کہا کہ آپ ان خواتین کو آرگنائز کیجئے. تو میں اورنگی لانڈی سب جگہ جانا شروع کیا میں نے. اور خواتین کو ایک بار، اچھا، شہر کی صورتحال ٹینس والی ہو گئی تھی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں. لیکن میں نے عورتوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے، سب سے بڑی طاقت ووٹ کی ہے. صحیح. اس سے پہلے تک بی ڈی کے الیکشن ہوتے تھے. صحیح. ہاں، کوئی فیئر الیکشن یا اس کا کوئی قصہ نہیں تھا. تو خواتین کے گروپس بنا کے میں سیکٹرز ان کے عظیم بھائی کو اطلاع دے دیتی تھی. میں وہاں گئی تھی وہ. اور اسی دوران میں جب ان کا الطاف حسین صاحب کے آنے کا اطلاع ہوا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں. اور جس دن وہ آئے اس کے دوسرے دن مجھے بلایا گیا. تو جب میں ان سے ملنے گئی تو خیر بہت تمیز سے تپاک سے وہ مجھے ملے. لیکن پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ آپ کو کس ایجنسی نے پلانٹ کیا ہے؟ بانی ایم کیو ایم نے آپ سے؟ پہلا سوال. صحیح. سلام کے بعد میں نے کہا نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں پلانٹ کیا، لیکن آپ کے بارے میں مجھے لوگ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پلانٹڈ ہیں. تو خاموش ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا مجھے خود بھی لگ رہا ہے جو سیاسی حالات ہیں کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ جو آپ کو کسی نے ہمت تو دی ہوگی. تو کہنے لگے اچھا آپ کیا کام کر سکتی ہیں؟ کیونکہ عظیم بھائی کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو خواتین کا کام آپ کے ذمہ کیا جائے. میں نے کہا میں کر سکتی ہوں، میری ایک شرط ہے، مجھے اگر آپ کسی کی پلانٹڈ بھی ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. صحیح. اگر آپ کراچی کے لیے کسی کی پلانٹڈ ہو کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے، ہمارے حالات اچھے نظر نہیں آتے ہیں مجھے. اور مذہبی اعتبار سے بھی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں. تو انہوں نے بہت خاموشی سے بات سنی میری، اور پھر اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم شعبہ خواتین تھیں پہلے 2-3، زرین مجید جی تھیں، جی. 2 اور بھی تھیں، لیکن شعبہ نہیں تھا. صحیح. ان کی مرکزی کمیٹی تھی، اس میں تھیں وہ خواتین. صحیح. پھر زری مجید تو چلی بھی گئی تھی چھوڑ کے، پھر واپس آئیں؟ جی ہاں. تو اس طرح سے مطلب کام کا پھر مجھے شعبہ خواتین دے دیا گیا. اور مجھ سے کوئی 10-11 مہینے کے بعد
پھر مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کوئی عورتوں کا پروگرام کریں آپ کتنی عورتیں جمع کریں گی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سواریاں بھی نہیں ہیں اور نہیں تھیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، میڈیا ہم سے ناراض ہی رہتا ہے، ہم پمفلٹس بھی نہیں چھپوا سکتے، آپ کتنی عورتیں جمع کر سکتی ہیں؟ صحیح. تو میں نے بہت سوچ کے اور بہت وہ کر کے انہیں شاید میں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 ہزار تک عورتیں. اچھا آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اوور اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرا شوق ہے اور شاید میں اتنی عورتوں سے مل رہی ہوں برابر، تو شاید اتنی آ جائیں. تو خیر انہوں نے پھر 1 دن کا اعلان کیا، 4 دن کا مجھے ٹائم دیا. ٹی گراؤنڈ ایک ہے جی 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 عزیز آباد. ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ ہم آپ کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے پوری اپنی طاقت لگا کے جو عورتیں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، صرف میرا ایک ہی میسج تھا کہ اتحاد ہمارے درمیان ہونا چاہیے اور ہمیں قانون کو سمجھنا چاہیے. قانون میں ہم ہاتھ میں لیے بغیر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. کشور صاحبہ آپ جو ہیں وہ اسمبلی میں، پچھلی اسمبلی میں بھی تھی، بلاول بھٹو بھی تھے. پھر کراچی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس دفعہ خصوصاً جو ضلع وسطی ہے بڑی جان ماری اس میں. اب ضلع وسطی کے جو صدر ہیں مسرور احسن، ان کو سینیٹر بھی انہوں نے بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، میئر بھی کراچی کا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور آپ نے بلاول کو کیسا پایا ہے جب بھی آپ کی اگر ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کاسمیٹکس ہیں. یعنی جیسے کسی اردو اسپیکنگ سنائیں، تاج حیدر پڑھے لکھے آدمی ہیں، خواتین بھی ہیں، شعلہ رضا ہیں، اور سب یہ چیزیں کاسمیٹکس ہیں. لیکن میں جو سوچتی ہوں، میں حقیقت میں جو محسوس کرتی ہوں وہ سندھی اور مہاجر کی لڑائی کا خواب الطاف حسین نے بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ جی ایم سید سے ملنے کیوں جاتے؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے، لیکن یہ کہ وہاں پہ زرداری صاحب میں اور بلاول میں بڑا ایک جنریشن گیپ نظر آتا ہے مجھے. کہ زرداری صاحب تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بھگوڑے ہیں، ہم بھگوڑے نہیں ہیں. میں تو ان کو خود یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم تو جب وہاں سے نکلے تھے ہجرت کر کے، ہمیں پتہ تھا یہاں سندھی آباد ہے یا پنجاب کا آباد ہے یا پختون آباد ہے، ذہن تسلیم کر کے قدم رکھا تھا. لیکن سندھی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں قبول کریں. ہمیں قبول کریں تو اتنے مسائل ہی نہیں کھڑے ہوں گے. اور شروع میں ابتدا میں انہی کے بزرگوں نے، وہ چاہے پیر الہی بخش ہوں یا قاضی خاندان ہوں، انہوں نے جس طرح رویے کیے تھے، طریقے کیے تھے، تو پاکستان نے تھوڑا سا آگے بڑھنا شروع کیا تھا. کیونکہ ہم بھی دیکھیں کوئی بالکل خالی ہاتھ نہیں آ گئے تھے، وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے بھی دیکھا تھا. ہم اورینٹ ایئر ویز بھی لے کے آئے تھے، ہم بینکس بھی لے کے آئے تھے، ہمارے یہاں قابل ترین پڑھے لکھے لوگ شفٹ ہو کے یہاں آئے تھے، لٹے پٹے لوگ بھی آئے تھے. خود مجھے بلاول اپنے بیٹے کی طرح لگتا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں وہ اردو اسپیکنگ لڑکی سے شادی کرے، اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سارے. ماضی کی جو ایم کیو ایم ہے اور آج کی ایم کیو ایم ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق اس لیے بہت ہے کہ اس وقت کی ایم کیو ایم جو تھی وہ ایک بالکل نیچرل دیکھا جائے تو پیدا ہوئی تھی. کوئی، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی میری بھی محنت تھی اس میں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میرا کام بنیادی طور پہ خواتین کی طرف سے شروع ہوا. صحیح. کیونکہ میں پھر عظیم بھائی سے ملتی بھی رہی، تو عظیم بھائی نے کہا کہ آپ ان خواتین کو آرگنائز کیجئے. تو میں اورنگی لانڈی سب جگہ جانا شروع کیا میں نے، اور خواتین کو ایک بار اچھا شہر کی صورتحال ٹینس والی ہو گئی تھی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، لیکن میں نے عورتوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے سب سے بڑی طاقت ووٹ کی ہے. صحیح. اس سے پہلے تک بی ڈی کے الیکشن ہوتے تھے. صحیح. ہاں، کوئی فیئر الیکشن یا اس کا کوئی قصہ نہیں تھا. تو خواتین کے گروپس بنا کے میں سیکٹرز ان کے عظیم بھائی کو اطلاع دے دیتی تھی، میں وہاں گئی تھی وہ. اور اسی دوران میں جب ان کا الطاف حسین صاحب کے آنے کا اطلاع ہوا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں. اور جس دن وہ آئے اس کے دوسرے دن مجھے بلایا گیا. تو جب میں ان سے ملنے گئی تو خیر بہت تمیز سے تپاک سے وہ مجھے ملے. لیکن پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ آپ کو کس ایجنسی نے پلانٹ کیا ہے؟ بانی ایم کیو ایم نے آپ سے؟ پہلا سوال. صحیح. سلام کے بعد میں نے کہا نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں پلانٹ کیا، لیکن آپ کے بارے میں مجھے لوگ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پلانٹڈ ہیں. تو خاموش ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا مجھے خود بھی لگ رہا ہے جو سیاسی حالات ہیں
کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ جو آپ کو کسی نے ہمت تو دی ہوگی. تو کہنے لگے اچھا آپ کیا کام کر سکتی ہیں؟ کیونکہ عظیم بھائی کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو خواتین کا کام آپ کے ذمہ کیا جائے. میں نے کہا میں کر سکتی ہوں، میری ایک شرط ہے، مجھے اگر آپ کسی کی پلانٹڈ بھی ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. صحیح. اگر آپ کراچی کے لیے کسی کی پلانٹڈ ہو کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے ہمارے حالات اچھے نظر نہیں آتے ہیں مجھے، اور مذہبی اعتبار سے بھی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں. تو انہوں نے بہت خاموشی سے بات سنی میری، اور پھر اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم شعبہ خواتین تھیں پہلے 2-3، زرین مجید جی جی تھیں، 2 اور بھی تھیں، لیکن شعبہ نہیں تھا. صحیح ان کی مرکزی کمیٹی تھی، اس میں تھیں وہ خواتین. صحیح. پھر زری مجید تو چلے بھی گئی تھی چھوڑ کے، پھر واپس آئیں. جی ہاں. تو اس طرح سے مطلب کام کا پھر مجھے شعبہ خواتین دے دیا گیا، اور مجھ سے کوئی 10-11 مہینے کے بعد پھر مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کوئی عورتوں کا پروگرام کریں آپ کتنی عورتیں جمع کریں گی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سواریاں بھی نہیں ہیں اور نہیں تھیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، میڈیا ہم سے ناراض ہی رہتا ہے، ہم پمفلٹس بھی نہیں چھپوا سکتے، آپ کتنی عورتیں جمع کر سکتی ہیں. صحیح. تو میں نے بہت سوچ کے اور بہت وہ کر کے انہیں شاید میں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 ہزار تک عورتیں. اچھا آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اوور اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرا شوق ہے، اور شاید میں اتنی عورتوں سے مل رہی ہوں برابر، تو شاید اتنی آ جائیں. تو خیر انہوں نے پھر 1 دن کا اعلان کیا، 4 دن کا مجھے ٹائم دیا. ٹی گراؤنڈ ایک ہے جی 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 عزیز آباد. کہ وہاں پہ ہم آپ کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے پوری اپنی طاقت لگا کے جو عورتیں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، صرف میرا ایک ہی میسج تھا کہ اتحاد ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور ہمیں قانون کو سمجھنا چاہیے. قانون میں ہم ہاتھ میں لیے بغیر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں.